السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بزرگوں، دوستو، آئیے نماز سے متعلق چند احادیث کے ترجمے کا مطالعہ کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حدیث نمبر 5۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ مسند احمد۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ نسائی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ حدیث نمبر 7۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز دین کا ستون ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز دین کا ستون ہے۔ خلیۃ الاولیاء جامع صغیر۔ حدیث نمبر 8۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت یہ ارشاد فرمائی، نماز نماز، اپنے غلاموں اور ماتحتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی ان کے حقوق ادا کرو۔ ابو داؤد۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت یہ ارشاد فرمائی، نماز نماز، اپنے غلاموں اور ماتحتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی ان کے حقوق ادا کرو۔ حدیث نمبر 9۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 غلام تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں خدمت کے لیے کوئی خادم دے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں میں سے جو چاہے لے لو۔ انہوں نے عرض کیا، آپ ہی پسند فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس کو لے لو، لیکن اس کو مارنا نہیں، کیونکہ خیبر سے واپسی پر میں نے اس کو نماز پڑھتے دیکھا ہے اور مجھے نمازیوں کو مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ مسند احمد طبرانی مجمع الزوائد۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 غلام تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں خدمت کے لیے کوئی خادم دے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں میں سے جو چاہے لے لو۔ انہوں نے عرض کیا، آپ ہی پسند فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس کو لے لو، لیکن اس کو مارنا نہیں، کیونکہ خیبر سے واپسی پر میں نے اس کو نماز پڑھتے دیکھا ہے اور مجھے نمازیوں کو مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 10۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، جو شخص ان نمازوں کے لیے اچھی طرح وضو کرتا ہے، انہیں مستحب وقت میں ادا کرتا ہے، رکوع سجدہ اطمینان کے ساتھ کرتا ہے اور پورے خشوع سے پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کی ضرور مغفرت فرمائیں گے، اور جو شخص ان نمازوں کو وقت پر ادا نہیں کرتا اور نہ ہی خشوع سے پڑھتا ہے تو اس سے مغفرت کا کوئی وعدہ نہیں، چاہے مغفرت فرمائے چاہے عذاب دے۔ ابو داؤد کی حدیث۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، جو شخص ان نمازوں کے لیے اچھی طرح وضو کرتا ہے، انہیں مستحب وقت میں ادا کرتا ہے،
رکوع سجدہ اطمینان کے ساتھ کرتا ہے اور پورے خشوع سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کی ضرور مغفرت فرمائیں گے، اور جو شخص ان نمازوں کو وقت پر ادا نہیں کرتا اور نہ ہی خشوع سے پڑھتا ہے تو اس کی مغفرت کا کوئی وعدہ نہیں، چاہے مغفرت فرمائے چاہے عذاب دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔